نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 85 to 87، لفظی ترجمہ۔ وَإِلَىٰ اور طرف بھیجا مدینہ مدین کی، اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، قالا تو انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ نشانی من ربکم تمہارے پروردگار کی، فاوفوا پس پورا کرو قیلا ماپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا اور نہ تبخسوا اور نہ تم گھٹاؤ، الناس لوگوں میں، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا اور نہ تفسدوا تم فساد کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم یہ بہتر ہے، خیر لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو مومنین ایمان والے، ولا اور نہ تقعدوا اور نہ تم مت بیٹھا کرو، بکل صراط ہر راستے پر، توعدون کہ تم ڈراؤ، وتصدون اور تم روکو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من اس کو جو آمنا ایمان لائے بھی اس پر، وتبغونہا اور تم چاہتے ہو اس میں عوجا کجی، واذکروا اور یاد کرو، اس جب تم تھے قلیلاً تھوڑے، فکثرکم تو بڑھا دیا اس نے تم کو، وانظروا پس دیکھو، کیفا کیوں کر کانا ہوا، عاقبت انجام مفسدین فساد کرنے والوں کا، وَإِنَّ اور اگر کانا ہے، طائفتٌ ایک جماعت منکم تم میں سے، آمنو کہ وہ ایمان لائی ہے، باللذی اس چیز پر جو ارسلتو کہ بھیجا گیا ہے مجھے بھی جس کے ساتھ، وطائفتٌ اور ایک جماعت لم نہیں، یؤمنو ایمان لائی، فاصبروا پس صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکما کہ فیصلہ کر دے، اللہ اللہ بیننا ہمارے درمیان، وہو اور وہی خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بے شک۔ الحمدللہ آج ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوا۔ سورۃ اعراف ابھی چل رہی ہے، پارہ 8واں مکمل ہو گیا۔ فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، پس ماپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکاتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس کو جو اس پر ایمان لائے، اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے بے شک۔ ان آیات میں شعیب علیہ السلام اور ان لوگوں کا واقعہ مذکور ہے جن کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ مدین ایک قبیلے کا نام تھا جس کی نسبت مدین بن ابراہیم خلیل کی طرف تھی، اور شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک فرد تھے۔ ان کا شہر حجاز کے راستے میں معان کے قریب واقع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا تھا، اصحاب مدین کی طرف جنہیں اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور پھر اصحاب ایکا کی طرف جنہیں ایک بادل کے ذریعے ہلاک کیا جس میں آگ کے شرارے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے علاوہ دوسری سماجی گھناؤنی بیماریوں میں بھی مبتلا تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے اور راستے میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال چھین لیتے تھے، ان سے جبری ٹیکس وصول کرتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہتے تھے انہیں راستے میں روک کر طرح طرح سے بہکاتے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے ڈرایا، اور جو دوسری اخلاقی اور اجتماعی بیماریاں ان میں پائی جاتی تھیں ان کی برائی جو تھی وہ بیان کر کے ان سے باز آ جانے کی ترغیب دی، اور انہیں اللہ کی یہ نعمت یاد دلائی
کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، تو اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی اور وہ کثیر تعداد میں ہو گئی۔ قد جاءتکم بینات من ربکم، یعنی میرے سچا ہونے کی واضح دلیل تم دیکھ چکے ہو، لہذا ضروری ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں اسے صحیح سمجھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا گیا جس کے مطابق لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں شرک کے ساتھ دوسری خرابی ناپ تول میں لیتے وقت زیادتی اور دیتے وقت کمی تھی، اور اگر ان کی طرف زیادتی کے خلاف احتجاج کرتا کوئی تو اس کی بے عزتی کرتے اور اسے مارتے پیٹتے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ناپ تول ہر حال میں پورا کرو۔ انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی ہے، اس کے بعد شرک اور بددیانتی کے ساتھ ان کے ساتھ پیدا ہونے والی برائیوں کے ذریعے اس میں فساد مت پھیلاؤ، کیونکہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی۔ ارشاد فرمایا سورۃ مطففین میں، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ماپ کر یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہیں وہ ہم تو نہیں تھے قوم شعیب لوگوں پر ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے اور کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کرتے اور ان کا سب مال اور اسباب چھین لیتے۔ اگر کوئی شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف مائل نظر آتا تو اسے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے اور اسلام کے احکام میں طرح طرح کی خرابیاں نکال کر اور شبہ پیدا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ سیدھا نہیں بلکہ استغفار کے غلط راستہ ہے، جیسا کہ آج کل بھی نام کے مسلمان دانشور، صحافی، پروفیسر اور حکمران جو کفار سے معروف ہیں، اسلام کے احکام کو نعوذ باللہ وحشیانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ ہود میں فرمایا، اور اے میری قوم، میری حفاظت، میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچی۔ اسلام کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں۔ اصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ کفر پر صبر کا حکم نہیں بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ ہود میں، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ہم نے مختلف انبیاء کے بارے میں آیات پڑھی اور آپ نے دیکھا کہ انبیاء نے جب اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کا پوری طرح پہنچا دیا تو پھر بھی ان کی قوم جو تھی وہ ایمان نہ لائی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا، اور کیسا کیسا عذاب اترا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان، صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر متقی بنائے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، بے انتہا کوشش، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کوششوں ہی کو دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی کوشش کی اپنے ایمان کو بچانے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔